ہم جو ہے عمران خان اگر کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو ہم اس کو بھی ووٹ دے دیں گے، صرف نواز شریف ملک کو چلا سکتا ہے۔ تو آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی جو ہے وہ فرشتہ آئے روح قبض کرے تو لوگ کہیں گے دل کا دورہ پڑا ہے، جناب والا جو ہے کیمرے کے سامنے وفات پا گئی ہے۔ پوری ویڈیو میں سیو کر کے رکھوں گا کہ خدا نخواستہ کوئی اس کلپ کو نکال لے کہ یہ تو نواز شریف صاحب کے موت کی باتیں کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو یہ نظام چل رہا ہے، سعد رضوی صاحب کو آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیں یا دنیا کا کسی فرشتہ صفت انسان کو آپ بنا دیں تو جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ انالیسس کر دیا کہ قوم سوچے کہ کون سی پارٹی بہتر ہے۔ یہ ہر کسی کو پتا ہو کہ میں چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، 10 بندوں کے ہاتھ کاٹ جائیں ریاست پاکستان کے سڑکوں میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھکاری ہیں، عام شہری ہیں، اور یہاں ان کو شاہانہ جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں 99 نیوز NA۔ آج کا جو ولاگ ہے بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے PTI کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے اور تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تو اگر میں اپنے ناظرین کو خاص کر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہی توقع کرتے ہیں کہ ہم ہر ٹائم جو ہے ہر ولاگ میں باہر میدان کے اندر آپ کو نظر آئیں تو وہ بھی ضروری ہے، اور اس وقت تو بہت ضروری ہے۔ کچھ مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے وہ کام بھی اپنا جاری رکھیں گے، لیکن جو ہم کام بار گراؤنڈ میں کر کے آتے ہیں اس کا جو چیزیں ہم ادھر دیکھتے ہیں اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر آتی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں، تاکہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم اگر اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے، ابھی ٹائم ہے۔ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باتوں کو سننا بہت ضروری ہے، اور میرا اور آپ کا خاص کر اس میدان میں ایکٹیو ہونا اور ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے ان باتوں کو غور سے سننا ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم جناب ویڈیو میں آئیں اور آپ کا بھی ٹائم ضائع کریں اور اپنا بھی۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں، تو آپ نے لازمی اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے PTI کے حوالے سے۔ تو PTI کے دوست جو ہیں، پڑھے لکھے جو دوست ہیں، سمجھدار دوست ہیں، ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اپنی پارٹی کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور جو ریاست کے لیے مخلص ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری جو یہ پارٹی ہے یہ میری ریاست کے لیے مخلص ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ میرا ان PTI دوستوں کے لیے میرا ایک میسج ہے، میرا یہ ان تک پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ PTI کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ PTI آپ کو لگتا ہے کہ یہ چوروں کے خلاف کھڑی ہے، جو ریاست کے غدار ہیں اس کے خلاف کھڑی ہے، تو آپ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ آپ کا مطلب آپ کے مطابق وہ سچا آدمی ہے، وہ چور نہیں ہے۔ تو آج پاکستان کے میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے چوروں کو لے کر آنا ہے، تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چوروں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہے کہ ہم اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کریں، کہ ہم اپنا ووٹ ضائع کریں گے یا چوروں کے خلاف استعمال کریں گے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کھمبے کو ووٹ دے دیں گے، تو ہم جو ہے عمران خان اگر کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو ہم اس کو بھی ووٹ دے دیں گے، کسی کو بھی کھڑا کر دے۔ میں اکثر جاتا ہوں سروے کے، وہ کہتے ہیں عمران خان آپ کو ٹکٹ دے دے، ہم آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات یہی ہے۔ تو آپ نے سارا جو ہے یہ سیاسی صورتحال کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے ایک جو ہے انالیسس کرنا ہے کہ چوروں کے خلاف کون کھڑا ہے، ریاست کی بات کون کر رہا ہے، اسلام کی بات کون کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے اس پارٹی کو دیں۔
تو بات کر لیتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے نون لیگیوں کے حوالے سے۔ جو نون لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ آخری حل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام ٹھیک کر لے گا، وہ اب جو ملک کے حالات بگڑے پڑے ہیں وہ ٹھیک کر لے گا۔ شاید مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرنا مجبوری بھی ہے، سمجھانے کے لیے میں تو کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی سروے کے لیے جاتے ہیں تو جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جی نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پیچھے حکومت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو آپ نواز شریف سے نام لائیں۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ جچتا ہے اور جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں جچتا، اس لیے جو ہے ہم نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ جو نواز شریف کا مقام ہے ہمارے دل میں وہ شہباز شریف کا یا کسی اور کا بھی نہیں ہے، وہ مریم کا بھی نہیں ہے، وہ حمزہ شہباز کا بھی نہیں ہے، وہ خواجہ سعد رفیق کا بھی نہیں ہے، وہ رانا ثناء اللہ کا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اس پوائنٹ پر میں آ کر بات کرتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واحد حل ہے، نواز شریف کے علاوہ پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہے جو قابل آدمی ہو، جو پرائم منسٹر بننے کے آئل ہو، صرف نواز شریف ملک کو چلا سکتا ہے، تو آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ میں آئینی بات کر رہا ہوں، کوئی غیر پارلیمانی کوئی بات نہیں کر رہا، غیر آئینی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی آئین میں سارا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اگر حلف نہیں اٹھاتا اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں بھائی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ تو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہی واحد حل ہے، باقی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی نواز شریف صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، یا کہ زرداری صاحب ہوں، ویسے موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس نے فوت ہونا ہے، کب فوت ہونا ہے، میں نے کب فوت ہونا ہے۔ ابھی جو ہے وہ فرشتہ آئے روح قبض کرے تو لوگ کہیں گے دل کا دورہ پڑا ہے، جناب والا جو ہے کیمرے کے سامنے وفات پا گئے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہماری ایوریج عمر پاکستان میں چل رہی ہے، ایوریج عمر جو چل رہی ہے وہ کراس کر چکی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال چلو نواز شریف نکال جاتے ہیں، تو پھر پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ پھر کون ہے جو شہباز شریف صاحب جو نہیں کر سکے تو وہ کون کرے گا؟ ملک کون سنبھالے گا؟ آپ کے ہی مطابق جو ہے صرف نواز شریف آئے ہیں وزیر اعظم کے لیے، تو پھر ہر انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب پارٹی تو پھر گئی نا، نون لیگ پھر کیا آپ سمجھتے ختم ہو جائے گی؟ یہ بڑی نوٹ کرنے والی باتیں ہیں، تو اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے۔ پوری ویڈیو میں سیو کر کے رکھوں گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کلپ کو نکال لے کہ یہ تو نواز شریف صاحب کے موت کی باتیں کر رہا ہے۔ میں بھائی ایسی باتیں کوئی جو ہے وہ غلط نہیں کر رہا، کوئی جو ہے وہ جو ہماری یہ باڈی ہے یا جو دنیا کا نظام ہے اس کے خلاف نہیں بات کر رہا۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ جو سیاسی پارٹی ایک نظام کے اوپر کھڑی ہے آپ ووٹ اس کو دیں۔ اس چیز کو سمجھیں آپ کہ دوسری پارٹی تیسری پارٹی پہ آ جائیں جو سب سے بڑی پارٹی ہے، بلکہ وہ تو اب نمبر 1 میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ تحریک لبیک کی بات کریں، وہ لیڈر ماشاءاللہ نوجوان ہے، ینگ ہے، تو ہم اس والے سے کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے ان کے والے سے۔ ویسے وہ میں نے کہہ دیا ہے کہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، مجھے آ سکتی ہے، ینگ کو آ سکتی ہے، بڑے کو آ سکتی ہے، لیکن اس پارٹی کے اندر اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کام ٹھیک کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ صرف نواز شریف ہے، اونلی اینڈ ون نواز شریف ہے جو ملک کو چلا سکتا ہے، نہ شہباز شریف چلا سکتا ہے، نہ کوئی اور چلا سکتا ہے۔ تو تحریک لبیک کا منشور الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کہ کوئی بھی
پارٹی کا بندہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ملک کا حل سعد رضوی کے پاس ہے، ملک کا حل فلاں کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریاست کا جو حل ہے، یہ جو بگڑا ہوا نظام جو بگڑ چکا ہے، اس کا حل نظام مصطفیٰ ہے، اس کا حل جو ہے وہ نظام چینج کرنے میں ہے۔ اگر نظام چینج ہو جائے گا اس پاکستان کو بنا دیا جائے گا جس کا خواب علامہ اقبال اور جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان، اس نظریے کے اوپر جو پارٹی ہے جس کی نظریہ اس نظریے سے ملتا ہے، جو نظام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، واللہ میں نے طریق لبیک کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کارکن، بڑے سے بڑے رہنما سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ جناب وزیر اعظم اگر سعد رضوی صاحب یا طریق لبیک کا کوئی بھی بندہ بنتا ہے تو اس کے پاس حل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو یہ نظام چل رہا ہے، سعد رضوی صاحب کو آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیں یا دنیا کا کسی فرشتہ صفت انسان کو آپ بنا دیں تو جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ نظام کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ اسلامی طرز کی حکومت نہیں بنائیں گے، جب تک اس ملک میں اللہ کا نظام نہیں آئے گا، جب تک اس ملک میں قرآن مجید کا نظام نہیں آئے گا، جب تک اس ملک میں رسول اللہ کا نظام نہیں آئے گا، جس کے اندر سود جو ہے وہ اللہ رسول سے جنگ ہے، ہم نے 70-75 سال اللہ رسول سے جنگ لڑتے آئے ہیں، یہ واضح چیز ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ تو اللہ رسول سے جو جنگ کرے گا وہ کبھی جو ہے اس جنگ کو فتح نہیں کر سکتا۔ تو اگر طریق لبیک نظام چینج کرنے کی بات کرتی ہے پھر تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہے حالات کو ٹھیک کر لیں گے، چاہے اس کا کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، کیونکہ وہ نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو اب قوم نے سوچنا ہے، میں نے یہ انالیسس کر دیا کہ قوم سوچے کہ کون سی پارٹی بہتر ہے، کون جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، کون ہے جو نظام چینج کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی نیا ویسے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر کسی نے جو ہے وہ قوم کو ایک سنہرے خواب دکھائے، طریق لبیک وہ نہیں دکھا رہی۔ طریق لبیک یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جناب آپ کو سڑکیں بنا کے دیں گے، سولنگ بنا کے دیں گے، وہ بات صرف نظام کی کرتے ہیں۔ اور یہ ہر پاکستان کا بندہ جانتا ہے کہ اگر نظام ٹھیک ہو گیا، اگر اس انگریزی نظام سے ہماری جان چھوٹ گئی تو جو ہے اس ریاست جیسی ریاست کی کوئی نہیں ہے، اس پاکستان جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ صرف نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، چہرے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب قوم فیصلہ کرے۔ ہم بھی کبھی جو ہے وہ نواز شریف کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے، ہم بھی کبھی جو ہے وہ عمران خان کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے۔ آج میں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ آج میں ایک جو نوجوان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھا رہا ہوں۔ باقی میرا کوئی کسی کے ساتھ مفاد نہیں ہے، کوئی کسی پارٹی نے مجھے کوئی عہدہ نہیں دینا۔ تو میرا جو ایک خواب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح دوسرے ملکوں کی اپنے اپنے جو ہے وہ اس کے شہری کی عزت ہوتی ہے، ہمارے پاکستانی کی بھی عزت ہو۔ ہمارے پاکستانی، ہماری یوتھ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے، کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہاں پہ کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ صرف نظام ٹھیک کرنے کی کمی ہے۔ اگر نظام ٹھیک ہوگا، خدا کی قسم میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم باہر سے لوگ ہمارے ملک میں نوکریاں کرنے آئیں گے اگر نظام کو ٹھیک کیا گیا، اگر کوئی کرپٹ بندہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی عہدے پر نہ بیٹھا ہوا تو نظام۔ اگر ہم منشور کی بات کریں طریق لبیک پاکستان کی، وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ منشور ہے۔ جو ہے نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا گیا تو آپ کے ملک کے اندر وہ بہاریں آئیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سڑکیں، نالیاں، روٹی، یہ تو ایک چٹکی کا کام ہے۔ یہ ریاست پھر ایسے ایسے کام کرے گی کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ پورے مسلمان جو پس رہے ہیں ہر جگہ پر، ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے ریاست پاکستان۔
اس کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے جوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہماری خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ ہم ہر میدان میں جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے ہر چیز پر فتح پا سکتے ہیں۔ صرف ہمارے نظام کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک کو جو ہے کینسر کی طرح جو ہے کھائے جا رہے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ہمارے ملک کو جو ہے مقروض کر رہے ہیں۔ جس کا داغ جہاں سے لگ رہا ہے کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ جب اسلامی نظام آ جائے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ باتیں تو بڑے جو ہے وہ کسی جلسے میں کرنی چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہر کسی کو پتا ہو کہ میں چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، 10 بندوں کے ہاتھ کاٹ جائیں ریاست پاکستان کے اندر، کوئی چوری نہیں کرے گا۔ باقی اسی طرح جو سزا کسی کی بنتی ہے وہ اس پہ فوری امپلیمنٹ ہو، فوری اس کو سزا مل جائے تو یہ جرائم تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ انصاف کا نظام ٹھیک ہو گیا تو آدھا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں کب ہوگی؟ جب کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث جو ہے وہ تخت کے اوپر ہوگا، وہ جو قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والا، قرآن کے نظام کو سمجھنے والا حضرت عمر کا جانشین کوئی تخت پر ہوگا تو پھر یہ کام ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کی آپ جان چھوڑ، یہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ دیکھیں آپ ان کے بزنس کتنے ہیں، ان کے پاس کاروبار کتنا ہے، باہر بھی ان کی دوری دوری شریعت کے مالک ہیں، پھر بھی پاکستان میں آتے ہیں ہمیں لوٹنے کے لیے۔ باہر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، سڑکوں میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھکاری ہیں، عام شہری ہیں، اور یہاں ان کو شاہانہ جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی، ان کے آگے 10 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جج صاحبان ہیں، چیف ہیں کسی بھی ادارے کے، وہ اپنی سروس پوری کر کے کدھر چلے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھو میرے نوجوانوں، ان باتوں کو سمجھو۔ تو جو پارٹی نظام چینج کرنے کی بات کرتی ہے، آج اس دفعہ صرف آپ کہیں کہ یار بعد میں دیکھ لیں گے، ہمارے لیڈروں کو بھی دیکھ لیں گے، ہم اپنی پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں گے، صرف آپ جو رسول اللہ کے نظام کی بات کر رہے ہیں، اس دفعہ ووٹ اس جماعت کا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔